بسا اوقات انسان گناہ کر کے بھول جاتا ہے، لیکن اللہ کے علم میں باقی رہتا ہے، اور اس گناہ کی سزا انسان کو زندگی کے اگلے حصے میں ملتی ہے، جبکہ اسے وہ گناہ یاد بھی نہیں ہوتا۔ ایک بہت بڑا کاروباری تھا، بہت اچھا کام چل رہا تھا۔ ایک دن اس کے پاس ایک مانگنے والی فقیر عورت آتی ہے، بظاہر خوبصورت ہوتی ہے۔ یہ اس کی طرف بری نظر سے دیکھتا ہے اور اسے پیسوں کا لالچ دیتا ہے، اندر لے جاتا ہے اور اسے بدکاری کر لیتا ہے۔ ایک جاننے والا شخص جس کی شاپ پر ہی بیٹھا ہوتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے شرم کے مارے۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد وہی کاروباری اپنے اس جاننے والے شخص سے شکایت کرتا ہے کہ کاروبار بہت مندہ ہے، گھر میں بعض دفعہ آگ لگ جاتی ہے، کئی دفعہ حادثوں کا شکار ہو چکا ہوں، اور میں نے تو کوئی ایسا برا کام بھی نہیں کیا، پھر بھی نہ جانے کن اعمال کی مجھے سزا مل رہی ہے۔ دیکھیے ابھی بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میں نے تو کوئی گناہ کیا بھی نہیں، پھر بھی مجھے پتہ نہیں کن اعمال کی سزا مل رہی ہے۔ تو وہ جاننے والا کہتا ہے کہ کچھ گناہ زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم تو بھول جاتے ہیں لیکن اللہ نہیں بھولتے، لہٰذا اپنے ماضی پر نظر دوڑاؤ، ممکن ہے کچھ اونچ نیچ ہوئی ہو۔ ناظرین، واقعی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کر کے انسان تو بھول جاتا ہے یا ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، لیکن ان کی سزا ہمیں رزق کی تنگی، حادثات کا گھیراؤ، گھریلو نقصانات اور کاروباری تنگی کی شکل میں ملتی ہے۔ آخر میں میرے نبی کا ارشاد سن لیجئے، ان الرجل لا یحرم الرزق بذنب یصیبہ۔ بسا اوقات انسان گناہوں کی وجہ سے رزق سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ بسا اوقات انسان گناہوں کی وجہ سے رزق سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اتنا برا اثر پڑتا ہے گناہوں کا، یعنی آپ کے گناہ کا اثر آپ کی معیشت پر بھی پڑتا ہے، آپ کے بال بچوں کی روزی پر بھی پڑتا ہے۔ تو اپنی زندگی پاک رکھیں، اور اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو اسے نافرمانی جان کر اللہ سے ضرور معافی مانگیں۔